معروض سے جدا ہونے یا یہ نہ ہونے کے اعتبار سے سنیں پہلے معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی عرضی کی تقسیم بھائی سنیں نا پہلے معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی عرضی کی اقسام. کلی ذاتی عرضی آپ نے پڑھا نا کہ اپنے افراد کے حقیقت میں داخل ہوگی یا نہیں داخل ہوگی تو ذاتی ہے نہیں تو عرضی ہے. تو جو داخل نہیں ہے مطلب خارج تو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو یہ کیا ہے عرضی. تو کلی عرضی کی یعنی خاصہ اور عرض عام کی اقسام. خاصہ اور عرض عام کی اقسام دو قسمیں ہیں عرض لازم اور عرض مفارق. عرض لازم اور عرض مفارق. عرض لازم کیا ہے وہ کلی عرضی جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو ممکن نہ ہو. تو وہ کلی جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو اسے کیا کہیں گے عرض لازم ہے. کلی عرضی ہے اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں لہذا عرضی ہے اور اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہے لہذا یہ کیا ہوئی عرض لازم. مثال سے واضح ہوگا. زوجیت اربعہ کے لیے زوجیت مانا جفت ہونا. اربعہ یہ عدد ہے 4 تو 4 کا جو عدد ہے اس کے لیے جفت ہونا یہ لازم ہے. یہ کیا ہے لازم کون سا ہے عرض لازم. تو خلاصہ یہ بنا کہ اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو اس کلی عرضی کو ہم کیا کہیں گے عرض لازم. عرض لازم یعنی یہ جو زوجیت ہے یہ اربعہ کے لیے کیا ہے عرض لازم ہے. اس سے جدا ہونا یہ اربعہ معروض ہے یہ لازم ہے. اس کو لازم ہے اربعہ کو لازم ہے اس طرح لازم ہے کہ اس سے جدا ہونا ممتنع ہے. ممکن نہیں ہے کہ 4 کا عدد ہو اور جناب والا جفت ہونا اس سے جدا ہو جائے کسی ٹائم اور کسی ٹائم اس کو لاحق ہو. ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ جہاں بھی 4 کا عدد ہوگا جفت ہونا اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. تو جفت ہونا 4 کے عدد کو لازم ہے اس طرح کہ اس سے جدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کیا ہے ممتنع ہے. بات سمجھ رہے ہیں. عرض مفارق کیا ہے وہ کلی عرضی جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو. معروض سے جدا ہونا ممکن ہو. خوف کی زردی ہے یہ لازم ہے معروض کو جسم کو جب بندے کو خوف لاحق ہو شہد دیکھ لیا خوف لاحق ہو گیا تو زردی آ گئی. تو یہ جو زردی ہے اس کا معروض سے بندے کے جسم سے معروض یعنی بندے کے جسم سے جدا ہونا ممکن ہے کہ نہیں. جس ٹائم دیکھ رہا ہے زردی آ گئی خوف آیا تو زردی آئی خوف ختم تو زردی بھی ختم. تو یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن نہ ہوتا تو ختم کیوں ہوتا. تو خلاصہ یہ بنا کہ اپنے معروض سے کلی عرضی کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہے یا ممکن. کلی عرضی کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہے اگر ممتنع ہے تو کیا بن گیا لازم. ہاں اور اگر ممکن ہے تو مفارق. تو اپنے افراد کلی عرضی کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا. ممتنع یا ممکن. اگر ممتنع ہے تو لازم اور اگر ممکن ہو تو عرض مفارق. چلو جی سمجھ آ گئی گل. اب آپ نے کہا عرض لازم بھی ہے عرض مفارق بھی ہے. اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو تو لازم ہے اور ممکن ہو تو مفارق ہے. جو عرض لازم ہے اس کی بھی آگے تقسیمات ہیں کہ لازم کی بھی 2 طرح کی تقسیمیں ہیں. ایک ہے ماہیت اور وجود کے اعتبار سے دوسرا دلیل کی طرف احتیاجی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. بات سمجھ رہے ہیں نا. چلو جی ماہیت اور وجود کے اعتبار سے اس کی 3 طرح کی تقسیم ہے. لازم و ماہیت لازم و وجود خارجی. ہاں لازم و ماہیت لازم وجود خارجی لازم وجود ذہنی. آسان بات ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لازم ماہیت کی تعریف کیا ہے وہ لازم جس کا معروض سے جدا ہونا معروض کی ماہیت کی وجہ سے ممتنع ہو.
وہ لازم جس کا معروض سے جدا ہونا معروض کی ماہیت کی وجہ سے ممتنع ہو. ممتنع ہو. ٹھیک ہے. جی. تو اسے کیا کہیں گے؟ لازم ماہیت کی. لازم ماہیت. کیا؟ لازم ماہیت. لازم ماہیت وہ لازم ہے جس کا معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو، لیکن کس کی وجہ سے؟ ماہیت کی وجہ سے. ماہیت کی وجہ سے. مثلا زوجیت یہ لازم ہے، اور لازم کون سے لازم ہے؟ ماہیت. ماہیت. یہ زوجیت یعنی جفت ہونا یہ کیا ہے؟ لازم ماہیت ہے. اس کا اپنے معروض سے یعنی اربعہ سے جفت، اربعہ یعنی 4 کا عدد جو ہے اس سے جدا ہونا ممتنع ہے، لیکن کس وجہ سے؟ اس 4 معروض کون ہے؟ 4 عدد. اس 4 کے عدد کی ماہیت کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ماہیت بتلاتی ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا تو جفت مجھے لازم ہوگا، ہمیشہ ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ جس کا اپنے معروض وہ لازم عرض لازم ماہیت وہ لازم جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا معروض کی ماہیت کی وجہ سے ہو. یہ زوجیت جفت ہونا یہ لازم ہے اربعہ کو. اربعہ اس کا معروض ہے. اب اس معروض سے اس کا جدا ہونا ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں ہے. 4 کا عدد ہو تو جفت ہو ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ ناممکن کس وجہ سے ہے؟ 4 کا جو عدد ہے اس معروض 4 کا عدد یہ معروض ہے اس کی ماہیت کی وجہ سے ہے. یہ 4 کا عدد بتلاتا ہے میں جہاں کہیں بھی آؤں گا جفت ہی ہوں گا، جفت ہی ہوں گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے دوسری قسم کس کی؟ لازم کی. لازم کس اعتبار سے؟ ماہیت ہو وجود کے ماہیت ہو وجود کے اعتبار سے. چلو جی دوسری قسم ہے لازم وجود خارجی. لازم وجود خارجی. اس کے الفاظ کو دیکھو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لازم ہے اور وجود پایا گیا ہے ذہن میں یا خارج میں؟ خارجی ہے نا. نہیں سمجھ لگی؟ اب آسان ہو جائے گا. دیکھو وہ لازم جو معروض کو لازم ہو، اسی واسطے ہم نے کہا لازم ہے. شروع میں لازم لائے نا. کیوں لائے؟ اس واسطے کہ ہے لازم کی قسم. پھر کہا یہ معروض اپنے معروض کو لازم ہو اس کے خارج میں پائے جانے کے وقت. تو جب خارج میں پائے جانے کے وقت ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ لازم وجود خارجی. تو لازم اس واسطے ہے کہ لازم کی قسم ہے. اور وجود خارجی کیوں کہا؟ وجود کا معنی پایا جانا. اب یہ پایا جانا اس کا کہاں ہوگا؟ خارج میں. اس واسطے ہم نے کیا دیا؟ لازم وجود خارجی. واقع میں، حقیقت میں، خارج میں پایا جائے گا. مثال سے واضح ہوگا. جلانا آگ کے لیے، جلانا آگ کے لیے. اب یہ جو جلانا ہے یہ آگ کو لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے. اب بتلاؤ آگ کے واسطے جلانا لازم ہے ذہن میں یا خارج میں؟ خارج میں. آگ واقع میں، حقیقت میں، خارج میں جلاتی ہے یا ذہن میں جلاتی ہے؟ خارج میں. جب بھی ہم ذہن میں آگ کا تصور کریں اور آگ جو ہے ذہن میں جلاتی ہو، ایسا ہے؟ نہیں ہے. پتہ چلا یہ لازم وجود ذہنی نہیں ہے. ذہن میں جلانے والا کام نہیں ہے، بلکہ خارج میں حقیقت واقع میں جناب والا یہ جلاتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ جلانا یہ لازم ہے آگ کو، لیکن یہ لازم کی کون سی قسم ہے؟ لازم وجود خارجی. وجود خارجی. وجود خارجی. ذہن بولا کر وجود خارجی. چلو جی اگلی قسم دیکھو. لازم وجود ذہنی ہے. لازم کیوں لازم کہا؟ کیونکہ لازم کی قسم ہے. وجود ذہنی کہا وہ اس واسطے کہا کہ جناب والا جو معروض کو ذہن میں پائے جانے کے وقت لازم ہے تو لازم، لیکن لازم کب ہوگا؟ معروض کو ذہن میں پائے جانے کے وقت. معروض کو ذہن میں پائے جانے کے وقت. وجود کو معنی پائے جانا، ذہنی معنی کیا نسبت کی ہے؟ آگے ذہن ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ذہن معروض کو ذہن میں پائے جانے کے وقت لازم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لازم وجود ذہنی. چلو جی مثال دیکھو جی. کلی ہونا، جزئی ہونا. کلی ہونا انسان کے لیے، جزئی ہونا زید کے لیے. چلو جی تو کلی ہونا انسان کو ذہن کے اعتبار سے لازم ہے یا خارج کے اعتبار سے لازم ہے؟ کیا ایسا ہے کہ خارج میں کلی پھرتی ہو، جزئی پھرتی ہو، آپس میں لڑتی ہو؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے. وہ کلی جا رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، ایسا ہے؟ نہیں. تو یہ انسان کو کلی ہونا، جزئی ہونا، کیونکہ یہ الفاظ کی صفات ہیں. کلی جزئی ہونا الفاظ کی صفات ہے. تو خارج میں معنی پھرتا ہے. معنی کیا ہے؟ یہ زید، امر، بکر وغیرہ، یہ ان کا مدلول
زید، لفظ امر، لفظ بکر، یہ تو دال ہے، ان کا مدلول کیا ہے؟ ذات زید، ذات امر، ذات بکر، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو خارج میں کلی جزئی پھرتی نہیں ہے، یہ جناب والا خارجی بات نہیں ہے، یہ ذہنی بات ہے۔ کیا ہے؟ ذہنی تو یہ کلی ہونا انسان کے لیے لازم ہے، کلی ہونا انسان کے لیے لازم ہے۔ کیونکہ کلی کسی کہتے ہیں جو بوتوں پر صادق ہے، تو انسان بھی بوتوں پر صادق ہے کہ نہیں؟ آیا چلو جی، کلی ہونا انسان کے لیے ہے لازم، لیکن لازم کون سا ہے؟ وجود ذہنی، ذہنی، وجود ذہنی، یعنی معروض کو ذہن کے اعتبار سے لازم ہے، ذہن کے پائے جانے کے وقت، لازم، ہاں ذہن میں پائے جانے کے وقت جناب والا یہ لازم ہے۔ تو کلی ہونا انسان کے لیے ہے لازم، لیکن ایسا نہیں کہ وجود خارجی ہو، خارج میں کوئی کلی پھرتی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وجود ذہنی ہے جناب والا، یہ اگلی باتیں ہیں، ان کا خارج سے کوئی تعلق۔ نہیں ہے۔ چلو جی، نکال سمجھ آئی نے؟ جی، آگے دیکھو، دوسری ہم نے کہا لازم کی تقسیمات تھی، پہلی قسم تقسیم کس اعتبار سے تھی؟ لازم و ماہیت کے اعتبار سے۔ دوسری کس اعتبار سے؟ دلیل، لازم وجود خارجی لازم کے، وجود ذہنی، دلیل کی طرف احتیاجی ہونے یا نہ دلیل کی طرف احتیاجی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے لازم کی اقسام کتنی ہیں؟ دو۔ دو۔ کون سی؟ لازم بین اور لازم غیر بیان، بین مانا واضح، جب شاید واضح ہوگی دلیل کی حاجت ہے؟ نہیں، بھائی یہ سامان کدھر ہے؟ اوپر ہے، بات واضح ہے نا؟ جی، کوئی کہے گا بھائی انسان آسمان کدھر ہے، میں کہوں گا باہر جا کے اوپر دیکھو تو یہ نظر آ جائے گا، اب اس کو میں دلیل دوں گا؟ نہیں، نہیں، کیونکہ بدیہی شے ہے، آسمان کیا ہے؟ بدیہی، بدیہی، واضح، یہاں دلیل کی حاجت نہیں ہے، نہ ہو، تو جہاں دلیل کی حاجت نہ ہو، جو واضح ہے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے، نہیں ہے، تو بین ہوا کہ نہیں؟ بیان اور جہاں بین نہ ہو، واضح نہ ہو، دلیل کی حاجت بھی ہوتی ہے، بس آسان بغل ہی ہے۔ لازم بین کیا ہے؟ وہ لازم جس کے لزوم پر دلیل کی ضرورت نہ ہو، جس کے لزوم پر، لزوم مانا لازم ہونا، تو جس کے لزوم پر دلیل کی حاجت نہ ہو، کیونکہ وہ تو بین ہے، واضح ہے، دلیل کی حاجت ہے نہیں ہے۔ جیسے آگ کے لیے جلانا، آگ کے لیے جلانا، بتلاؤ، آگ کے لیے جلانا یہ واضح بات ہے کہ نہیں؟ واضح بات ہے۔ یہ جلانا لازم ہے، لیکن اس کے لزوم پر ہمیں کوئی دلیل کی حاجت ہے نہیں، بھائی آگ جلاتی ہے، کیونکہ جو بھی شے اس میں ڈلتی ہے تو اس کو جلاتی ہے، وہی جو دعویٰ ہے وہی دلیل بنا رہے ہو واپس جا کے، تو دو شے واضح ہو، بدیہی ہو، ضروری ہو، اس کے واسطے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ میں نے مثال دی، کوئی آپ سے پوچھے آسمان کدھر ہے، یا کوئی آپ سے پوچھے سورج کدھر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جو صبح ہوگی اس وقت نکلتا ہے اور اس ٹائم جو ہے سر پہ ہوتا ہے اور فلاں ٹائم غروب ہو جاتا ہے، آپ یوں کہیں گے؟ نہیں، اگلا سمجھے گا پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ، تو اس کے واسطے یہ نظری بن جائے گا، اس کے واسطے نظری بن جائے، بدیہی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو، جو بدیہی اور ضروری شے ہو، واضح ہو، اس کے واسطے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، بولو بولو، دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، نہیں سمجھ لگی؟ نہیں، سمجھ لگی کہ نہیں؟ جی، اب جناب والا ہم اپنے کسی بچے کی جب ولادت کی خوشی میں کوئی ہم جناب والا مٹھائی بانٹتے ہیں، کیا وہاں دلیل کی حاجت ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بدیہی چیز ہے، اور یہ واضح چیز ہے، اور یہ لازم بین ہے۔ یہ کیا ہے؟ لازم بیان ہے، لازم بین ہے، اور یہاں پر ہمیں دلیل کی حاجت نہیں ہے، جب اپنے چھوٹے بیٹے کی جناب والا جو کہ ہمیں نعمت ملی ہے رب کی جانب سے، اس کے آنے پر، دنیا میں تشریف لانے پر اگر مٹھائی کھلاتے ہیں، دلیل کی حاجت نہیں ہے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان کی دنیا میں تشریف لانے پر دلیل کی حاجت کیوں ہے؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھ لگی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دلیل کی حاجت کہاں ہوتی ہے؟ دلیل کی حاجت کہاں ہوتی ہے؟ ہاں جناب والا، جو ہونا جائز چیز کے، جائز کام کے کرنے پر دلیل کی حاجت نہیں ہے، جو غلط کام ہوتا ہے اس کے روکنے پر دلیل کی حاجت۔ اگر جس کے نزدیک یہ غلط کام ہے اس کو چاہیے کہ وہ دلیل دے، نہ کہ ہم سے مانگے۔ سمجھنے لگی؟ جی، بولو تو صحیح۔ جی، تو لازم بین کیا ہے؟ وہ لازم جس کے لزوم پر دلیل کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ وہ تو بین ہے، وہ تو واضح ہے، جب واضح ہوا دلیل کی حاجت۔ آگ کا جلانا، آگ کا یہ جلانا اس کو لازم ہے، لیکن لازم کیا ہے؟ بین، واضح، دلیل کی حاجت
नहीं है। آگے لازم غیر بین وہ لازم جس کے لزوم پر دلیل کی حاجت اور ضرورت ہو، کیونکہ وہ غیر بین ہے، غیر واضح ہے. جیسے عالم کے لیے حادث ہونا، حادث کا مطلب بتایا تھا مسبوق بالعدم، جس کے عدم جو ہے وہ سبقت کر جائے. آسان جو آپ کہہ سکتے جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، آگے عام ہے کہ بعد میں ہو یا نہ ہو. یہ ہے حادث. تو عالم بھی شروع میں نہیں تھا، رب نے بعد میں اس کو بنایا ہے، اب بھی ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو خلاصہ یہ بنا عالم کے لیے حادث ہونا یہ بین نہیں ہے، واضح نہیں ہے، غیر بین چیز ہے. اس واسطے کہ اس واسطے دلائل دینے پڑتے ہیں. اگر یہ واضح ہوتا تو اس میں اختلاف کیوں ہوتا؟ یہ واضح اور بدیہی ضروری ہوتا جناب والا، اس میں اختلاف ہی کیوں ہوتا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا عالم قدیم ہے اور ہم کہتے ہیں عالم حادث ہے. شرعی اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ عالم حادث ہے، اس میں اختلاف ہے. اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غیر بین ہے، بین نہیں ہے. جب یہ غیر بین ہوا تو دلیل کی حاجت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بول دے نہیں تجھے ہو گئی. چلو جی. اب یہ کہ لازم بین کی اقسام، کس کی اقسام ہیں؟ لازم بین کی اقسام. کوئی تو بول چھٹو. لازم بین کی اقسام. اب بولے بھی کرو ہوئے. لازم بین کی اقسام. لازم بین کی دو قسمیں، لازم بین بالمعنی الاخص، لازم بین بالمعنی الاخص. ہاں کون سی دو قسمیں ہیں؟ لازم بین بالمعنی تو پہلی قسم لازم بین بالمعنی الاخص، وہ لازم ہے جس کا تصور ملزوم کے تصور کے لیے لازم ہو. کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی ملزوم کا تصور کریں ساتھ ہی لازم کا تصور بھی آ جائے، ساتھ ہی تو وہ لازم جس کا تصور ملزوم کے تصور کو لازم ہو، وہ لازم بین بالمعنی الاخص، وہ لازم ہے کہ جس کا تصور ملزوم کے تصور کو لازم ہو، جس کا تصور ملزوم کے تصور کو لازم ہو. یعنی جب بھی ملزوم کا تصور کریں یا تصور آئے تو ساتھ ہی لازم کا تصور بھی آئے. جیسے بصر اعمیٰ کے لیے، اعمیٰ نابینا، تو بصر اعمیٰ کے لیے، تو بصر اور اعمیٰ کے درمیان میں گہرا تعلق ہے. ایسا گہرا تعلق کہ جب بھی ہم اعمیٰ کا، نابینے کا، اندھے کا جناب والا تصور کرتے ہیں تو بصر کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. بھئی یہ کیوں آتا ہے؟ اس واسطے کہ اعمیٰ کہتے کسے ہیں؟ اعمیٰ کا معنی ہے عدم البصر، عدم البصر، جس کو بصارت نہ ہو وہ کیا ہے؟ اعمیٰ ہے، عدم البصر. تو جب ہم نے اعمیٰ کا تصور کیا، اعمیٰ کہتے کسے ہیں؟ عدم البصر کو، عدم البصر کو، عدم البصر. تو عدم البصر میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو، عدم اور بصر. تو ہم نے اعمیٰ کا تصور کیا، ساتھ ہی اس کا تصور آیا کہ نہیں؟ کیونکہ اعمیٰ کہتے کیسے ہیں؟ عدم البصر کو. تو یہ خود بخود ذہن میں آئے گا کہ نہیں؟ اس کا تصور خود بخود جناب والا ذہن میں آئے گا. جب اس کا تصور آئے گا اس میں ایک جز عدم ہے ایک بصر ہے، تو بتلاؤ اعمیٰ کا تصور کیا، خود بخود بصر کا تصور آیا کہ نہ آیا؟ سمجھنے لگی؟ تو یہ اعمیٰ کا تصور، اعمیٰ کا تصور اعمیٰ کا تصور جب بھی آپ کریں گے تو ساتھ ہی بصر کا تصور خود بخود جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ وہ اس کو لازم ہے. بصر جو ہے وہ اعمیٰ کو لازم ہے، وہ خود بخود ذہن میں جناب والا آ جائے گا. اور لازم کون سا ہے؟ لازم بین بالمعنی اخص ہے. تو خلاصہ یہ بنا کہ بصر جو ہے یہ اعمیٰ کے لیے لازم ہے، اور لازم کون سا ہے؟ لازم بین بالمعنی الاخص. یعنی جب بھی اعمیٰ کا تصور کریں گے تو بصر کا تصور بھی خود بخود. اس واسطے کہ اعمیٰ کہتے کیسے ہیں؟ عدم البصر کو. اعمیٰ کسے کہتے ہیں؟ عدم البصر کو. بس اعمیٰ کا تصور کیا، عدم البصر کا جناب والا تصور آیا. جب عدم البصر کا آیا، دو کا عدم اور بصر دو جزیں ہیں، دو کا آیا تو ان میں سے ایک جز بصر ہے کہ نہیں؟ بصر ہے. تو بصر کا بھی تصور آیا. اعمیٰ کا کیا تو عدم البصر کی وجہ سے بصر کا تصور بھی آ گیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ بنا بصر جو ہے اعمیٰ کے لیے جناب والا یہ کیا ہے؟ لازم ہے، اور لازم بین بالمعنی الاخص ہے. دوسری قسم لازم بین بالمعنی الاعم.
کہ وہ لازم ہے، لازم بین بالمعنی الاعم، وہ لازم ہے کہ جناب والا لازم اور ملزوم اور ان کے درمیان نسبت کے تصور ہی سے لزوم کا یقین حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، بھائی لازم کا بھی تصور کرنا ہے، پھر ملزوم کا بھی، تصور کرنا ہے، اور ان کے درمیان میں لازم اور ملزوم کے درمیان نسبت ہے، اس نسبت کا بھی تصور کرتے ہیں، تو تصور کرتے ہی لزوم کا یقین حاصل ہو جائے۔ اب ہم نے لزوم کا، وہ جو لزوم ہے یہ لازم جو ہے، لازم اپنے ملزوم کو لازم ہے نا، یہ تو یہ جو اس میں ان کے درمیان میں جو نسبت ہے، نسبت لازم کا بھی تصور کرنا ہے، ملزوم کا بھی تصور کرنا ہے، ان کے درمیان میں جو نسبت ہے اس کو بھی تصور، اس کا بھی جناب والا تصور کریں گے تو پھر ہمیں جا کے لزوم کا یقین حاصل ہوگا، پھر جا کے لزوم کا یقین حاصل ہوگا۔ دیکھو وضاحت دیکھو، زوجیت اربعہ کے لیے، زوجیت زوجیت مانا جفت ہونا، اربعہ مانا چار، زوجیت یعنی جفت ہونا چار کی عدد کے لیے جناب والا لازم ہے، اور لازم کون سا ہے؟ لازم بین، بالمعنی الاعم، اس واسطے کہ یہاں ہم نے تصور لازم کا بھی کرنا ہے، زوجیت کا جفت ہونے کا بھی تصور کرنا ہے، اور ملزوم کا بھی تصور کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اربعہ، چار، وہ معروف جس کا، اس کا بھی جناب والا تصور کرنا ہے، اور پھر ان کے درمیان جو نسبت ہے، ان کے درمیان وہ بھی کرنا ہے، یعنی لازم و ملزوم کے درمیان تعلق اتنا گہرا کہ جب ملزوم کا تصور کیا جائے لازم کا تصور بھی خود بخود ذہن میں سمجھ میں آ گئی نا۔ ملزوم کیا تھا؟ اربعہ، چار، اس کا تصور کیا، اب لازم کا تصور، لازم کیا ہے؟ زوج ہونا، زوجیت یعنی جفت ہونا، اس کا تصور بھی خود بخود ذہن میں آ جائے، اتنا تعلق ضرور ہو کہ جب لازم و ملزوم دونوں کا اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور کیا جائے تو ان کے درمیان لزوم کا یقین حاصل ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ بنا، ایک ہے لازم، وہ کیا ہے؟ زوجیت، جفت ہونا، ایک ہے ملزوم، وہ کیا ہے؟ اربعہ، چار کے عدد، ان دونوں کے درمیان جناب والا اس قدر گہرا تعلق ہے کہ جب بھی ہم نے ملزوم کا اربعہ، چار کی عدد کا تصور کیا، ساتھ ہی جناب والا لازم کا یعنی جفت ہونے کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آ گیا، اور اس طرح ہمیں تینوں چیزوں کا یعنی زوج ہونا اور اربعہ، چار کا عدد ہونا، پھر ان کے درمیان نسبت ہونا، لزوم والا، لزوم والی جو نسبت ہے، ان تینوں کا ہم نے تصور کیا، پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ جناب والا اربعہ اور چار کے عدد کے واسطے جناب والا یہ زوج ہونا اور جفت ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بول دیتے ہیں نہیں تھی یہاں تک تھی لازم بین کی اقسام، لازم بین کی اقسام، بول دے نہیں تھی، لازم غیر بین کی اقسام، تو لازم بین کی اقسام کون سی ہیں؟ لازم بین بالمعنی الاخص، لازم بین بالمعنی الاعم۔ اب آئیے لازم غیر بین، لازم یعنی جس میں کیا ہو؟ دلیل کی حاجت ہو، کیونکہ غیر بین ہے، غیر واضح ہے، تو لازم غیر بین بالمعنی الاخص وہ لازم ہے جس کا تصور ملزوم کے تصور سے حاصل نہ ہو، جس کا تصور ملزوم کے تصور سے حاصل نہ ہو، بلکہ دلیل کی حاجت بھی ضرور پڑے ہو۔ چلو جی، جیسے کتابت بالقوہ، انسان کے لیے کتابت بالقوہ، چلو جی، یعنی تصور ملزوم، اب یہاں ملزوم کیا ہے؟ انسان، اب انسان سے تصور لازم وہ کیا ہے؟ کتابت بالقوہ، یعنی کتابت بالقوہ، قوہ کسے کہتے ہیں؟ استعداد، صلاحیت، یعنی انسان میں لکھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ اور انسان میں لکھنے کی صلاحیت کا ہونا یہ انسان کو لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے، لازم ہے۔ چلو جی، اور یہ لازم کون سا ہے؟ لازم اب یہ تو کتابت بالقوہ یہ لازم ہے، اور انسان کیا ہوا؟ ملزوم۔ کتابت بالقوہ انسان کو لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے، ہر بندے میں صلاحیت ہے کہ نہیں لکھنے کی؟ یہ الگ بات ہے، کوئی لکھتا ہے کوئی تو کتابت بالقوہ انسان کو لازم، تو کتابت بالقوہ لازم ہوا اور انسان کیا ہوا؟ ملزوم ہے۔ لیکن اب ہم ملزوم کا انسان کا تصور کریں
تو خود بخود کتابت بالقوہ کا تصور آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، بولو نا، نہیں آئے گا، بلکہ ہمیں دلیل دینی پڑے گی۔ تو جب ہم انسان کا تصور کریں ساتھ ہی کتابت بالقوہ جو کہ اس کو لازم ہے، اس کا تصور آ جائے گا خود بخود؟ نہیں آئے اس گا، کا تصور خود نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ بولو، اس کے لیے دلیل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انسان کاتب بالقوہ ہے، اس میں لکھنے کی استعداد اور استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس میں سمجھ آ گئی نا؟ بھائی اس میں استعداد اور صلاحیت نہ ہوتی، اس کو اگر سکھایا جاتا تو وہ سیکھتا ہی نہیں، سیکھ ہی نہ پاتا، تو اس کا سیکھ پانا اور سیکھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب والا انسان میں استعداد ہے، صلاحیت ہے، کتابت بالقوہ انسان میں موجود ہے۔ موجود ہے۔ بالقوہ مطلب صلاحیت ہے، انسان میں لکھنے کی صلاحیت صلاحیت ہے۔ تو انسان کیا بنا؟ ملزوم، اور اس کا لازم کیا ہے؟ کتابت بالقوہ، یعنی لکھنے کی صلاحیت کا ہونا انسان کو لازم ہے۔ لیکن یہ لازم کون سا؟ لازم غیر بین، غیر واضح ہے، واضح نہیں ہے۔ جب واضح نہیں ہے تو حاجت ہوئی کہ نا دلیل کی؟ دلیل کی حاجت اور ضرورت ہے، اور یہ لازم غیر بین کی کون سی قسم ہے؟ بالمعنی الاخص، سمجھ آ رہی ہے؟ چلو جی دوسری قسم، لازم غیر بین بالمعنی الاعم، لازم غیر بین بالمعنى الأعم، وہ لازم ہے جس کے لزوم کا یقین تصور ملزوم اور تصور نسبت سے حاصل نہ ہو، جس کے لزوم کا یقین تصور ملزوم اور تصور نسبت سے حاصل، یعنی ملزوم کا تصور، چلو جی ملزوم کا تصور اور نسبت کا تصور دونوں کا تصور کریں تو جناب والا وہ یقین حاصل نہ ہو، بلکہ دلیل کی بھی یہاں حاجت ہو، کیونکہ یہ بھی کس کی قسم ہے؟ غیر بین کی۔ جیسے حدوث عالم کے لیے، حدوث یعنی حادث ہونا، یہ عالم کے لیے، عالم کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن مقصودی عالم نہیں، یہاں پر عالم ہے، صحیح ہے؟ جو مثال دی جا رہی ہے وہ عالم ہے، اگرچہ عالم بھی مطلق عالم نہیں، ورنہ رب بھی عالم ہے، رب بھی سمجھ آ گئی نا؟ لیکن رب عالم ہے، لیکن ایسا عالم جو کہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے۔ چلو جی، تو یہاں پر عالم کہیں تو زیادہ انسب ہوگا۔ چلو جی، وہ لازم جس کے لزوم کا یقین تصور ملزوم اور تصور نسبت سے حاصل نہ ہو، بلکہ یہاں دلیل کی احتیاجی اور ضرورت ہو، جناب والا بغیر دلیل کے ہمیں جناب والا یقین حاصل نہ ہو۔ جیسے عالم کے واسطے حدوث، اب حدوث عالم کے واسطے جناب والا لازم ہے کہ نہیں؟ عالم ظاہر بات ہے، اس کے واسطے حدوث حادث ہونا لازم ہے، عالم نے لازماً جناب والا حدوث والی صفت اس میں پائی جانی ہے، کیونکہ یہ عالم کہتے کسے ہیں؟ موجود ما سوی اللہ، موجود اللہ کے علاوہ جو بھی موجود ہے وہ کیا ہے؟ عالم، وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ حادث ہے کہ نہیں؟ اس کو حدوث ہونا لازم ہے، لیکن یہ عالم کے واسطے حدوث لازم ہے، لیکن غیر بین، صرف ملزوم کے تصور سے، نسبت کے تصور سے جناب والا یقین حاصل، بلکہ دلائل دینے پڑیں گے، بلکہ دلائل دینے پڑے گے۔ کیوں دلیل دینی پڑے گی کہ عالم کیا متغیر، بدلنے والا ہے، بدلتا ہے کہ نہیں عالم؟ کیونکہ عالم میں کیا ہے؟ پتھر ہیں، عالم میں درخت ہیں، عالم میں جناب والا انسان ہے، ان میں جو چیزیں ہیں ان میں تغیر ہے، انسان میں تغیر ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بڑا، پھر نوجوان، پھر بوڑھا، پھر فوت، تغیر ہوا کہ نہیں؟ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ اور اسی طرح اس میں درخت بھی ہیں، درختوں میں تبدیلی ہے، پہلے بیج ہے، پھر چھوٹا سا پودا، پھر بڑھ گیا، پھر پھل دینا شروع ہو گیا، پھل پہلے نہیں تھی، تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ پھر بعد میں کافی بڑا ہو گیا، پھر کھوکھلا ہو گیا، پھر گر گیا، پھر جناب کیڑوں نے اس کو کھا لیا، پھر مٹی میں مل گیا، ہیں تبدیلی آئی کہ نہیں؟ تغیر آیا کہ نہیں؟ تو یہ عالم میں جو چیزیں ان میں تغیر ہے، تو عالم میں تغیر ہوا کہ نہیں؟ تو العالم متغیر، عالم متغیر ہے، اور جو بھی متغیر ہے وہ حادث ہوتا ہے، لہذا عالم بھی حادث ہوا کہ نہیں؟ بتلاؤ ہمیں دلائل دینے پڑے کہ نہیں؟ دلائل دینے پڑ گئے تو جناب والا صرف ملزوم کے تصور سے اور نسبت کے تصور سے ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دلائل دینے پڑتے ہیں، دلائل دینے پڑتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بول دیتے ہیں نہیں کسی؟ جی چلو یہاں تو تھا لازم، تو دو قسمیں تھی نا، کلی عرضی کی دو قسمیں تھی، عرض لازم، عرض اپنے معروف سے جدا
ہونا ممتنع ہوگا یا ممکن کلی عرضی کا بھائی کلی عرضی کی دو قسمیں تھیں اپنے معروف سے جدا ہونا کلی عرضی کا ممتنع ہے یا ممکن اگر ممتنع ہے تو عرض لازم اگر ممکن ہے تو عرض لازم کی اقسام بیان ہو گئی پھر لازم بین بھی تھا لازم غیر بین بھی تھا نہیں سمجھ لگی بول دیتے ہیں نہیں تجھے چلو جی اب عرض مفارق عرض اس کی دو اقسام بیان کرتی ہیں قابل زوال ہوگا یا ناقابل زوال ہوگا چلو جی تھک کے تجھے بول دیتے ہیں نہیں تجھے قابل زوال ہوگا یا ناقابل